السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اسلام ایمان، اسلام ظاہر میں ہے، کچھ ارکان کا نام ہے جس میں پہلا رکن کلمہ ہے، بول کر اظہار کرنا ہے، کچھ الفاظ ہیں جن کو ادا کرنا ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کچھ کلمات ہیں جن کو ادا کیا جاتا ہے، تو لکھ لیا جاتا ہے کہ زبان سے اقرار کیا ہے، دل سے تصدیق اس کی ہوئی ہے، زبان سے پھوٹ کر وہ کلمے یہ دن ہیں چونکہ حج کے، اور اس کے لیے سورۃ فجر میں فرمایا والفجر ولیال عشر، اور یہ 10 راتیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ہر رات میں عبادات، چاہے نوافل ہوں، چاہے تلاوت ہو، چاہے درود ہو، چاہے تکبیر کے کلمات ہوں، چاہے تسبیحات ہوں، وہ آپ پڑھتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں تو گویا آپ لیلۃ القدر کے برابر مقام لے جاتے ہیں۔ یا 10 دنوں کا جس میں کسی دن روزہ رکھتے ہیں تو نبی پاک فرمان ہے ایک روزہ سال کے برابر، اور عرفہ کا دن، حج کے دن کا روزہ 2 سال، 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ جس میں بندے کی آرزو ہو کہ اللہ پاک ہمیں بھی حج پہ لے جاتا ہو۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے جاتا ہے اور سنت فجر کی بھی پڑھتا ہے، تو وہ جس وقت مسجد کے لیے نکلتا ہے کہ گویا کہ وہ مسجد بیت الحرام کا حج اور عمرہ کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ تو اس لیے علماء کے نزدیک جس وقت کہ اذان پھوٹتی ہو یا بے نظیر کے الفاظ میں اذان بجتی ہو، تو پھر وہ بھی حی علی الصلاۃ کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، کہ جس کو کہا گیا ہے کہ یہ کلمے وہ ہیں کہ جو 99 بیماریوں کا علاج ہے اور جنت کے خزانے ہیں۔ 4 مرتبہ آپ یہ بولو گے تو اس کے بعد ہی تلبیہ بول لو، نیت یہ ہو کہ اللہ تمہیں حج پہ لے جائے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وہ جنید جمشید جو کہ اللہ کا نیک ولی تھا، پہلے تو ایسے سنگر تھا، بے شمار دنیا میں سنگر ہیں جو اللہ کے کلمے بولنے کے لیے گانے چھوڑ کر گویا کہ بڑی قربانی دیتے ہیں اور اللہ کے کلمے بولتے ہیں، تو خدا تعالیٰ بھی ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑتا، اور وہ ایسے فوت ہوتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے کہ وہ دنیا تمام ان کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے مال و متاع کے اعتبار سے۔ تو ڈاٹ جو ہے وہ جنید جمشید کا وہ کمرشل نام ہے جو مشہور ہو گیا ہے۔ مولانا طارق جمیل کا MT یہ بھی اسی طرح ہے کہ جو تجارت دنیا اللہ کی وہ ان کے گرد گھومتی ہے اور وہ اپنا مال متاع اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کلمے بولے، تلبیہ کے بولتے رہو ہر اذان کے بعد۔ ایک عالم کے بقول کہ جس وقت کہ تم نماز پڑھ لو یا نماز کے اندر بجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھتے ہو تو وہاں ایک دعا بھی پڑھ لیا کرو، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جب یہ پڑھتے ہو تو خدا پاک تمہیں ضرور حج پہ لے جائے گا۔ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روح سے جب صبح کی نماز پڑھ کر وہیں بیٹھے رہو اور اشراق کا انتظار کرو، ذکر اذکار کرتے رہو، اور 5 7 8 10 منٹ جب سورج جو طلوع ہو جائے، اوپر اٹھ جائے، تو اس کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت نفل جب پڑھتے ہو تو پھر تمہارے لیے ایک کامل حج اور کامل عمرہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ جو کلمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے ہیں، اس کو لینے کی جستجو کرنے والے اگر ہم بنیں تو انشاءاللہ العزیز ضرور اس بڑے فیض سے فیض یاب ہو سکیں گے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں۔ اور مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کاموں پہ کچھ کرنے پہ وقت بھی لگتا ہے، جان بھی لگتی ہے اور مشقت بھی لگتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔